بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں ہم سارے خیریت سے ہوں گے۔ میں محمد اسماعیل آپ کو اپنے چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے میری اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بسنے والے انسان ہیں، اگر کوئی پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامل اور مکمل صحت عطا فرمائے، اور جو آپ کے حق کے اندر بہتر ہو اللہ تعالیٰ سب کو وہ عطا فرمائے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر جس موضوع پر میں گفتگو کرنے والا ہوں وہ انتہائی اہم موضوع ہے۔ بہت سارے مرد، بہت ساری عورتیں، بلکہ 70 سے 80% لوگ اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صرف شرم کی وجہ سے اپنی بیماری نہیں بتاتے، کسی کو شرم محسوس کرتے ہیں اس بیماری کو بتانے کے اندر، جس کی وجہ سے دن بدن ان کا مسئلہ خراب ہوتا جاتا ہے، انتہائی زیادہ تکلیف کے اندر ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی کسی کو بتا نہیں پاتے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بواسیر کی اقسام کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ بواسیر کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، بواسیر جب شروع ہوتی ہے تو کیا کیا علامات ظاہر ہوتی ہیں، کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ ہمیں بواسیر کا مسئلہ لگ گیا، ہم نے فوراً علاج کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ دوستو، ایک ہوتی ہے بواسیر اور ایک ہوتا ہے فسچولا، بگندر، ناسور جس کو کہا جاتا ہے۔ دونوں کا علاج علیحدہ علیحدہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بواسیر کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ جب بواسیر لاحق ہوتی ہے تو پہلے کیا علامات انسان کے جسم پر ظاہر ہوتی ہیں، بواسیر آنے کے بعد کون سی بواسیر لگی ہوئی ہے یہ کیسے پتہ چلے گا، اور بواسیر کا علاج کیسے ہوگا، انشاءاللہ تعالی آج کی اس ویڈیو کے اندر میں مکمل تفصیل کے ساتھ آپ دوستوں کو بتانے والا ہوں۔ تو میں سب سے پہلے اپنے بہنوں کو، بھائیوں کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس موذی مرض کے اندر گرفتار ہیں تو فوری طور پر اپنے معالج سے رابطہ کر کے اس کا پراپر علاج کروائیں۔ اس کے اندر شرم جھجک محسوس نہ کیا کریں، چونکہ بیماری ہے دن بدن جیسے ہی بڑھتی جاتی ہے انسان کو اور زیادہ خراب کرتی جاتی ہے، اور انسان کا سارا جسمانی نظام بواسیر کے مرض کی وجہ سے خراب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور جو لوگ بواسیر کے مرض کے اندر مبتلا نہیں ہیں تو وہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کی ذات کا شکر ادا کریں، کیونکہ یہ ایسا مہلک مرض ہے، ایسا خبیث مرض ہے جس کی وجہ سے انسان کو نہ دن کا سکون ہوتا ہے نہ رات کا سکون ہوتا ہے، سارا کا سارا دن ٹینشن کے اندر، اذیت پریشانی کے اندر گزرتا ہے۔ تو وہ اللہ کا شکر بھی ادا کریں، اور جو مسلمان بھائی اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ رب العزت کی ذات ہر مسلمان کو، ہر انسان کو جو بواسیر یا دیگر امراض کے اندر مبتلا ہے کامل اور مکمل صحت عطا فرمائے۔ تو دوستو، یہ ویڈیو آپ کے لیے انتہائی مفید، انتہائی کارآمد ثابت ہونے والی ہے۔ شروع سے لے کر اخیر تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا۔ اگر کوئی دوست تیار دوا لینا چاہے، ہمارے پاس مکمل کورسز دستیاب ہیں۔ لگانے کی دوا بھی ہوتی ہے، کھانے کی دوا بھی ہوتی ہے، ترتیب ساری کی ساری آپ کو جو میرے نمبرز شو ہو رہے ہیں ان پر اگر آپ رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ساری کی ساری ڈیٹیل آپ کو بتا دی جائے گی۔ اگر آپ خود تیار کرنا چاہیں تو انشاءاللہ تعالی میں نسخے بھی آپ کو بتاؤں گا، بطور مرہم کے، بطور کھانے کے، تو وہ نسخے اگر آپ خود بنا کر استعمال کرنا چاہیں تو خود بھی کر سکتے ہیں۔ تفصیل میں جانے سے پہلے میرے آپ سب دوستوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ نیچے ٹائٹل کے اندر میرے دوسرے یوٹیوب چینل کا لنک موجود ہے، ضرور اس کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر کوئی دوست خالص روغن بلسان، جنگلی شہد، زعفران، سلاجید یا کسی بھی قسم کی دیگر ادویات منگوانا چاہیں، میرے ان نمبرز پر رابطہ کر کے اس کی مکمل ڈیٹیل معلوم کر سکتے ہیں۔ معدے کا مسئلہ ہو، تیزابیت، السر کا مسئلہ ہو، یا زنانہ و مردانہ کسی بھی قسم کا آپ کو مسئلہ ہے، آپ مشورہ لینا چاہتے ہوں، نسخہ پوچھنا چاہتے ہوں یا دوا لینا چاہتے ہوں، تو ان نمبرز پر رابطہ کر کے اس کی مکمل ڈیٹیل معلوم کر سکتے ہیں۔ دوستو، الحمدللہ ہمارے سبسکرائبر بہت زیادہ ہیں، لیکن ویڈیو کو لائک بھی نہیں کرتے، شیئر بھی نہیں کرتے۔ واٹس ایپ پر ہزاروں لوگ رابطہ کرتے ہیں، لیکن جو واٹس ایپ پر رابطہ کرتے ہیں اور ان کے مسائل حل بھی ہوتے ہیں، ان کو مشورہ بھی دیا جاتا ہے، تو وہ بھی یوٹیوب پر ہماری ویڈیوز کو لائک نہیں کرتے، آگے شیئر نہیں کرتے۔ تو میں سارے دوستوں کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کیا کریں، نیکی کے اندر حصے دار بنیں۔ اگر آپ کو مسئلہ نہیں بھی ہے تو دیگر بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ مسائل ہوں گے، شیئر کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر کسی کو اس سے فائدہ ہو گیا تو ہماری نجات کے لیے یہی کافی ہوگا۔ تو چلیں دوستو، تفصیل کے ساتھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بواسیر کی علامات کیا ہیں، کیسے اس کا علاج کرنا ہے۔ دوستو، موذی امراض میں، امراض خبیثہ میں بواسیر بہت ہی تکلیف دہ مرض ہے۔ 70-80% لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں اور شرمندگی کی وجہ سے کسی کو بتاتے نہیں۔ بواسیر کے خاتمے کے لیے نسخہ جات بتائے بھی جاتے ہیں، لیکن اس پر کوئی تفصیل کے ساتھ لکھا نہیں جاتا۔ تو بواسیر کی اقسام سے لے کر اس کے علاج، پرہیز تک بتایا جائے، لکھا جائے، تاکہ جو لوگ اس بیماری کا شکار ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں اور میرے لیے خصوصی دعا کر سکیں۔ اچھا، بواسیر کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ یہ مرض اچانک اس وقت نمودار ہوتا ہے جب اس سے حفظ ما تقدم کے امکانات ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ پیدائشی مرض سے قبل علامات کچھ ملی جلی سی ہوتی ہیں۔
مقام مقعد پر سوزش، جلن اور تناؤ کا پایا جانا اس مرض کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کا سبب وہ غلیظ اور فاسد سوداوی خون ہے جو حلقہ مقعد کی باریک رگوں میں جمع ہو کر عجیب سی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ جو ورم عضلات مقعد کی سی ہوتی ہیں جنہیں مسے کہتے ہیں۔ بواسیر کی اقسام۔ اس مرض کی بنیادی طور پر دو اقسام ہیں، بادی اور خونی۔ بڑی آنت میں سوزش کی کیفیت پیدا ہونے پر بالخصوص آخری حصے میں ورم ہو جانے سے مقعد بھی متاثر ہو جاتا ہے، یوں مقعد کا منہ پھول کر مسے کی سی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ خونی بواسیر میں مقعد سے خون رس کر براز کے ساتھ نکلنے لگتا ہے، جبکہ بادی بواسیر میں خون تو نہیں نکلتا، البتہ تکلیف خونی بواسیر سے بھی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ مقعد کے منہ پر مسے نمودار ہونے سے رفع حاجت کے وقت انتہائی اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ علامات۔ خونی اور بادی بواسیر کی علامات میں کچھ زیادہ فرق نہیں پایا جاتا۔ بواسیر کی دونوں اقسام میں مریض شدید قبض میں مبتلا ہو جاتا ہے، مقعد کے منہ پر تیز جلن اور خارش ہوتی ہے، براز کے اخراج میں تنگی اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مریض کی بھوک ختم ہو جاتی ہے اور قوت ہاضمہ میں خرابی پیدا ہو کر تبخیر، تیزابیت اور گیس پیدا ہونے لگتی ہے۔ براز کے مکمل طور پر اخراج نہ ہونے سے اپھارا سا ہو کر پیٹ پھولا پھولا رہتا ہے، منہ سے بدبو آتی ہے، چہرے کی رنگت زرد ہو جاتی ہے، جسامت کمزور پڑ جاتی ہے، اعضاء میں دکھن کا احساس پیدا ہو کر جوڑوں اور کمر میں درد ہونے لگتا ہے، نیند میں کمی اور مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہو کر طبیعت بے چینی کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہ علامات ہیں۔ بواسیر کے اسباب۔ ذہنی دباؤ، اعصابی تناؤ کے دفتری ماحول میں کام کرنے والے افراد کو بواسیر لاحق ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ صبح سے شام تک بیٹھ کر کام کرنے والے لوگ بھی اس مرض کا شکار بن سکتے ہیں۔ بواسیر کا مرض لاحق ہونے میں بہت سے عوامل شامل ہوتے ہیں۔ موٹاپا، گردے اور مثانے کی پتھری، معدے کے امراض، جگر کے امراض، انتڑیوں کی بیماریاں، دل کے امراض، دائمی قبض، فارمنگ مرغی جو ہم استعمال کرتے ہیں، ترش اور بادی اشیاء کا زیادہ استعمال، تیز جلاب آور ادویات کا مسلسل کھانا، سستی، کاہلی، خواتین میں دیگر اسباب کے ساتھ ساتھ بندش حیض اور دوران حمل بھی بواسیر کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ منشیات، کولا مشروبات، بیکری کی مصنوعات، بڑے گوشت کا تواتر سے استعمال، بینگن، دال مسور، چائے اور سگریٹ نوشی کی کثرت بھی بواسیر کا باعث بنتا ہے۔ بواسیر سے بچاؤ کے لیے ہدایات۔ موسم خواہ کوئی بھی ہو، پانی کے استعمال میں کمی نہ ہونے دیں۔ 8 سے 10 گلاس پانی روزانہ کے معمول میں شامل رکھیں۔ خالی پیٹ چائے اور سگریٹ کے استعمال سے اجتناب برتیں۔ کچی سبزیوں کو بطور سلاد ہر موسم اور ہر کھانے میں لازمی شامل کریں۔ گوشت ہمیشہ سبزیوں میں ملا کر پکائیں۔ چاول کے شوقین خواتین و حضرات پلاؤ اور بریانی بناتے وقت تیز مسالہ جات کی بجائے سبزیوں کی مقدار زیادہ رکھیں۔ کھانے کے فوراً بعد سونے اور لیٹنے کی عادت ترک کر دیں۔ کولا مشروبات کو دسترخوان سے دور رکھیں۔ اس مرض کے علاج کے طریقے یا تدابیر درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اصلاح اعضائے ہضم۔ اعضائے ہضم مثلا جگر، معدہ اور آنتوں کی اصلاح کی جائے کیونکہ ان اعضاء کی اصلاح کے بغیر مکمل شفا یابی ممکن نہیں اور بواسیر ان کے سوء مزاج کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ نمبر 2، تحلیل مادہ مرض۔ معدہ اور جگر کی اصلاح کے بعد مادہ مرض کو تحلیل کر دیا جائے، جس کے لیے معتدل حمام، ورزش اور اعضائے اسفل کی مالش ایک بہترین تدبیر ہے۔ ان تدابیر پر عمل اس وقت کیا جائے جب مرض زیادہ شدت کی حالت میں دورے کے ساتھ نہ ہو رہا ہو، لیکن اگر اس کا دورہ شروع ہو کر مرض اور جوبن پر ہو تو پھر ان تدابیر کو ہرگز اختیار نہ کرنا چاہیے۔ نمبر 3، مسوں کو احتیاط کے ساتھ عمل جراحی کے ذریعے سے کاٹ دیا جائے، لیکن اس میں آپ نے مکمل اپنے معالج سے مشورہ کر کے پھر یہ کرنا ہے کیونکہ اکثر اوقات یہ اذیت کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ نمبر 4، عمدہ غذائیں دی جائیں۔ نمبر 5، ضرورت کے وقت مسوں کا منہ کھولنے کی تدابیر اختیار کی جائے تاکہ رکا ہوا سوداوی غلیظ خون خارج ہو جائے۔ نمبر 6، خون کو روکنے والی ادویات استعمال کی جائیں۔ نمبر 7، بواسیری مسوں کے زخم کے اندمال کی کوشش کی جائے۔ نسخہ سن لیجئے۔ یہ مرہم برائے بواسیر: کافور 50 گرام، ست پودینہ 5 گرام، روغن ناریل 10 گرام، سادہ ویزلین 10 گرام، سب کو مکس کر کے مرہم بنا لیں۔ متاثرہ جگہ کو اچھی طرح دھو کر خشک کر لیں۔ اس کے بعد یہ مرہم روئی پر لگا کر صبح شام کم از کم 15 دن استعمال کریں۔ اگر مرض زیادہ پرانا ہو تو 30 دن استعمال کر سکتے ہیں۔ نسخہ نمبر 2، کلونجی 70 گرام، سرسوں کے بیج 100 گرام، مغز نیم 100 گرام، تمام اجزاء کا صفو بنا کر 500 ملی گرام کے کیپسول بھر لیں۔ پہلے 2 دن صبح، دوپہر، شام کھانے کے بعد تازہ پانی سے لیں اور
پھر 2 دن کے بعد آپ نے صبح اور شام ایک ایک کیپسول اس کا استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک سے امید ہے کہ اس سے آپ کے بواسیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اچھی بات کو پھیلانا بھی صدقہ ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل IQ آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔